سلامیوں کی لالچ کے اندر جناب 150 بندہ بلا لیتے ہیں تے مڑ کے پیسے گیندے نے تے وہ جناب روٹی دے بھی پورے نہیں ہوندے اور بعد میں کہتے ہیں وہ جی تمبو والے دے بھی رہندے نے جی اب بھانڈے والا بھی 4 دنوں تو بعد بوئے کھٹکاتا جی اب ہمارے وہ جناب دیکھوں کے پیسے بھی رہتے ہیں اور لالچ رکھی ہے کہ سلامی ہے. اس سے بہتر نہیں تھا کہ خودداری کے ساتھ اپنے خرچے کے اوپر مختصر کر لیتے نکاح؟ یہ میں نوجوانوں سے کہوں گا خاص کر کے خودداری پیدا کریں. خودداری، کسی کی جیبوں کے اوپر نظر نہ رکھیں نکاح کرنے کے لیے کہ میری جناب پھوپھو آئے گی تو 10,000 وہ دے گی، میرا چاچا آئے گا تو 5,000 وہ دے گا، پھر جا کے ہم نکاح کریں گے اور بعد میں جب گنتی ہوتی ہے تو پیسے بھی کوئی نہیں پورے ہوتے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے امیر صحابی تھے، اتنے امیر، مجھے لگتا ہے شاید پاکستان میں بھی اتنا امیر بندہ کوئی نہ ہو. اتنے امیر تھے وہ عبد الرحمن بن عوف صحابی رسول. جائیداد بلا ان کی کتنی تھی جائیداد؟ جب ان کا انتقال ہوا ہے نا، ان کے انتقال کے بعد صرف جو سونا تقسیم ہوا ہے نا اولاد کے اندر ان کا، وہ جن آریوں سے سونا کاٹا گیا ہے نا وہ آریاں ٹوٹ گئی تھی سونا کاٹ کاٹ کے. اتنا سونا تقسیم ہوا، اتنا سونا انہوں نے پیچھے چھوڑا وراثت کے اندر. صحابی رسول. اور 4 بیویاں تھیں، ہر بیوی کو 10,000 ہزار بکریاں ملی ہیں وراثت کے اندر، 1,000 گھوڑا ملا وراثت کے اندر. اتنے امیر صحابی، اتنے امیر. وہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور قمیض کے اوپر نا پیلے رنگ کا داغ لگا ہوا تھا، پیلے رنگ کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ داغ کس چیز کا لگا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا کل نکاح تھا. دیکھیں اتنی سادگی سے نکاح کرایا کہ مدینے کے اندر بھی کئیوں کو کوئی نہیں پتا. اور اتنے امیر صحابی اتنے جناب جنہ دے کول پیسے بھی کوئی نہیں، وہ بھی کہتے ہیں جی ہم نے دھوم دھام کے کرنا، کچھ نہیں ملتا اس سے. کبھی کوئی بندہ بتائے مجھے، کوئی بتائے کہ کوئی چیز ملتی ہے؟ کچھ نہیں ملتا. صرف یہ ایک نفس کی خواہشات ہیں، حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. اس لیے نکاح مہنگا ہونے کی وجہ سے بھی نکاح کے اندر تاخیر ہو رہی